کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب خیر سے ہوں گے۔ دوستوں، میں آج آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس سے آپ کو ایک اچھی سیکھ ملے گی۔ چلیے زیادہ نہ گوا کر اپنی کہانی ہم شروع کرتے ہیں۔ پرانے وقت میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں امیر غریب سبھی طرح کے لوگ رہا کرتے تھے، اور دو پڑوسی رہا کرتے تھے، ایک جس میں کہ غریب تھا اور ایک تھوڑا امیر تھا۔ جو غریب تھا وہ مزدوری پہ جاتا اور اپنے کما کر لاتا، اس کے بعد میں جو اپنے اہل و عیال ہیں انہیں اچھا کھلاتا اور سکون سے سوتا۔ اب اس کا پڑوسی اس سے پریشان کہ میں اس سے زیادہ کماتا ہوں، اس سے زیادہ میری کمائی ہے، اس سے زیادہ میں مالدار ہوں، اور یہ روزانہ اچھے اچھے کھانے پکا کے کھا رہا ہے اور ہم کھا نہیں پاتے، کیا بات ہے، ایسا کیا کر رہا ہے؟ تو وہ جو امیر پڑوسی تھا اس کی بیوی نے کہا کہ ایسا کوئی فکر نہیں ہے، اس کا توکل اللہ پر ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور تم دنیا میں لگے رہتے ہو اس لیے تم پریشان ہو، اور نہ ہی تم ہمیں کچھ کھلا پاتے۔ اچھا نو مجھے پروف کر کے دکھاؤ، ایسا نہیں ہے۔ تو جو امیر پڑوسی تھا اس کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو پروف کر کے دکھاتی ہوں۔ تو چنانچہ اس بیوی نے اس امیر پڑوسی سے کہا لاؤ آؤ اپنی اشرفیوں کی تھیلی دیں، ابھی پروف کر دیتے ہیں۔ اور اس نے 100 اشرفیوں کی تھیلی لی اور اس میں سے ایک اشرفی نکال کر 99 اشرفی اس تھیلی میں کر اور اس پڑوسی جو غریب تھا اس کے گھر پر پھینک دی۔ اب صبح کو جو غریب پڑوسی تھا اس کی گھر والی اٹھی، جھاڑو وغیرہ ماری، صاف صفائی کری، اس نے دیکھا اشرفی کی تھیلی، اس نے اپنے خاوند سے کہا کیسے بات ہے، یہ اشرفیوں کی تھیلی ملی ہے مجھے؟ تو انہوں نے دونوں نے گرنے بیٹھے، دیکھا تو کہ 99، تو اس نے کہا کہ 99 نہیں، 100 ہوں گی پوری، ایک جب پھینکی ہے گری ہے تو ہم سے کہیں رل گئی ہے۔ تو انہوں نے پورا گھر چھان مارا، کئی گھنٹے انہوں نے برباد کر دیے کہ ایک اشرفی اور مل جائے، 100 ہو جائے پوری۔ تو وہ اشرفی 100 ہوتی تو ملتی تھی، تو وہ 99۔ چنانچہ کافی ہار تھک کے اس نے بیوی بھی غصہ کرا کہ تم نے ڈھنگ سے دیکھا نہیں ہوگا، ڈھنگ سے اٹھایا نہیں ہوگا، 100 ہی تھی یہ، اور یہ 99 رہ گئی۔ تو کافی دیر بعد انہوں نے سوچا کہ چلو چھوڑو، 99 ٹھیک ہے، ہم 100 ہم پوری کر ہی لیں گے، ابھی نے دبکا کر رکھ دیا جاوے۔ چنانچہ انہوں نے وہ اشرفی دبکا کے رکھ دی، اور جو غریب پڑوسی تھا اب اسے ایک فکر لگ گئی کہ 99 سے 100 کیسے ہو جائے۔ بس وہ اسی فکر میں روزانہ جائے کام پہ، اور جو بھی مزدوری کر کے لائے وہ اس میں پائی اکٹھی کرنی شروع کر دیا اس نے۔ جو اس کے روزانہ گھر سے اچھے اچھے کھانوں کی خوشبو امیر پڑوسی کے گھر جا گئی، وہ جانی بند ہو گئی، کیونکہ فکر تو ان کی اشرفی 100 پورا کرنے کی لگ گئی 99 سے۔ تو امیر پڑوسی کے لگا بھائی کیا ہوا بھائی، اب تو ان کے گھر میں کچھ کھانا بھی نہیں بننا، اور جبکہ 99 اشرفی ہیں۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی امیر پڑوسی کی کہ ابھی نا فکر لگ گئی کہ یہ 99 سے 100 کس طرح سے ہوں۔ اب ان کا پہلی جو کوشش رہے گی وہ 99 سے 100 کرنے کی ہوگی، کھانا پینا سب بھول جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، کئی دن گزرے، کھانا پینا بہت لا کے انہوں نے کھایا، انہوں نے فکر یہی بس کیسے یہ 100 ہو جائے۔
اب ایک دن امیر پڑوسی آیا تو اس کے گھر پہ غریب پڑوسی کے، اور کہنے لگا کہ بھائی جان، میں بھی کچھ روز پہلے آپ کے گھر سے ادھر سے نکل رہا تھا اور میری اشرفی کی تھیلی آپ کے گھر میں گر گئی، اس میں 99 اشرفی تھی۔ تو پڑوسی کہنے لگا جی بالکل تھی، میرے پاس رکھی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں کہ اس نے جھوٹ بول دیا، اگر آج کا وقت ہوتا تو وہ جھوٹ ہی بول دیتا کہ جی ہمیں کہیں بھی ملتی، ہم نے دیکھی تک نہیں۔ مگر وہ ایمانداری کا زمانہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی مجھے ملی تھی اور میں نے اٹھا کر رکھ دی ہے۔ اس نے اپنی بیگم سے کہا، اور بیگم نے لا کر وہ 99 کی تھیلی اسے دے دی، اور جو اپنی دو چار پائی ہی جو انہوں نے جوڑا وہ اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے بعد پڑوسی اپنی طرف سے رفی لے آیا، اور جب وہ غریب پڑوسی سے اثر چلی گئی، پھر اس کا وہی پرانا معمول، جو میں نے مزدور کر کے لا رہا اور کھا رہا اور میں سکون سے سو رہا۔ تو اس کے گھر پھر اچھے اچھے کھانے دوبارہ بننے شروع ہو گئے۔ تو دوستو، اس کہانی کو سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اچھا رکھے برا رکھے، کہ اللہ تیرا شکر ہے، برا تو رکھتا ہی نہیں ہے اللہ۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور جو اللہ نے دیا ہے اس کا احسان ماننا چاہیے۔ آج ہمارے اندر، سب کے اندر یہ ہے، آج ہم نے 1000 کما لیے تو ہماری فکر ہے کہ ہمارے 2000 کیسے کمائیں، 5000 کیسے کمائیں۔ نہ ہم کھانے پہ فوکس کریں گے، نہ ہی پہننے پہ، کسی چیز پہ ہم خرچ کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ بس اس مال کی محبت میں ہم گرفتار ہو جاتے ہیں اور اسے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں جتنا دیا ہے اس میں ہم خوش نہیں رہتے۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں برکت دے گا، اور ہماری زندگی میں سکون بھی ہوگا۔ دوستو، ہماری فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم 99 اشرفیوں کو 100 کریں۔ ہماری فکر ہونی چاہیے ہم ایک ہیں، ایک کو اٹھاؤ، جب ایک اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ ایک کے 70 دے گا۔ تو ہماری پہلی فوکس ہمارے رہنا چاہیے اللہ کی راہ میں ہم جتنا دیں گے تو اللہ ہمیں اتنا ہی دے گا۔ جس طرح ہم گیہوں لگاتے ہیں، ایک گیہوں کے دانا لگائیں گے تو اس سے ایک پودا آئے گا، ایک پودے پہ کتنے سارے بال آئیں گے، اور کتنے سارے بالوں میں کتنے سارے ہی گیہوں آئیں گے۔ اگر ہم جمع کرتے رہے ہیں گیہوں کو تو نہ ہمارے بال ملیں گے، نہ گیہوں ملیں گے، نہ اناج ملے گا۔ تو اسی طرح سے ہم صدقہ خیرات کرتے رہیں، جتنا ہم کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمیں دے گا، اتنا ہی ہمیں نوازے گا۔ تو دوستو، ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ کر کے بتائیں۔ آپ سے ملیں گے ایسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔